اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی انوار خدا سے روشن تھی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ بائی کے اس وقت حلیمہ بائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو جسے نوازوں کا صدقہ چاہیے وہ مچل کر بولے کہ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بڑھ کر سوالی در پہ آیا ہوں بڑھ کر سوالی در پہ آیا ہوں بڑھ کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تکبیر نعرہ رسالت بلبل باغ مدینہ سبحان اللہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کہ حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم
اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، وہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، کہ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لے، ہاں آبرو دین حق کی بچا لے، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، گردن کٹا لی، سبحان اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرین ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور احترام، خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پورا مجمع جی لگا کر درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت پیر صاحب قبلہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں،
تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے، میرے نبی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے، میرے نبی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے۔ حضرت سید حاتم شاہ صاحب قبلہ ابھی 2 ہی منٹ آپ حضرات کو ادھر جمع کرنے کے لیے بول رہے تھے، لیکن اسی 2 منٹ کے اندر بڑی خوبصورت بات انہوں نے بولی کہ ہم اور آپ عرس کی محفلوں میں آتے ہیں، بزرگوں کے عرس میں شریک ہوتے ہیں، بزرگوں کے عرس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ان ساری چیزوں کا مذہبی شعور مل جائے، بزرگوں کی خدمت میں حاضر کیسے ہوا جاتا ہے، بزرگوں کی دہلیز سے مانگا کیسے جاتا ہے، اور ان کا فیض کس طریقے سے ہم پر جاری ہو، اپنا انداز کس طریقے سے بنایا جائے کہ ان کی محبت والی نظر ہم پر پڑے اور ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اسی لیے آتے ہیں، نہ ہمارا مقصد یہاں پر کچھ کھانا ہے، نہ ہمارا مقصد یہاں گھومنا پھرنا ہے، نہ ہمارا مقصد یہاں آ کر خالی بیٹھنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے آستانوں سے ہمیں جو فیوز و برکات کی بارش ان کے آستانے پر ہوتی ہے، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بارش ان کے آستانے پر ہو رہی ہے اس کے چند قطرے ہماری زندگی پر آ برس جائیں، اور ہم عبد النبی شاہ تو نہیں بن سکتے، دادا جمال شاہ تو نہیں بن سکتے، سید جمال شاہ تو نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم ان کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں، کم از کم ان کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت پیر صاحب قبلہ ہمیں حضرت پیر صاحب قبلہ منظور شاہ صاحب ہمیں ان عرصوں پر بلاتے ہیں، اور بھی بزرگ الحمدللہ ہم اتنے قسمت والے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کے اندر سال میں 5-10 عرصوں کی زبردست محفل ہوتی ہے، ایک سال کے اندر 5-10 عرصوں کی زبردست محفل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا نصیبہ چمکانے کی خاطر ان بزرگوں سے محبت اور عقیدت رکھیں، ان بزرگوں سے محبت اور عقیدت رکھیں، اور خالی یہ جان لیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عبد النبی شاہ کیا ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے ولی کیا ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ان کے والد کا کیا نام ہے، یہ کس سلسلے سے ہیں، ان کے سلسلے میں کون کون سے بزرگ اور ولی ہیں، ان کی اولاد کون کون ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں، مگر ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ عبد النبی شاہ سے عبد النبی شاہ کا رشتہ اللہ کی ذات سے کیا تھا، نبی کی ذات سے کیا تھا۔ خدا کی قسم اگر وہی رشتہ ان کے آستانے پر آنے والے اس رشتے کی حقیقت سمجھ جائے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے اور ولی کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، ولی کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ انہیں یہ بزرگی اور یہ مقام کیوں عطا فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادب ہے ادب جو ان کو ان منزلوں پر لے جایا کرتا ہے۔ کبھی یہ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، کبھی یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ادب بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، زہد بھی ان کی زندگی میں ہے مگر ادب بھی ہے، تقویٰ بھی ان کی زندگی میں ہے مگر ادب بھی ہے۔ اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم عبد النبی شاہ کے آستانے سے لے کر غریب نواز کے آستانے تک حاضر ہوتے ہیں، نہ معلوم کس کس ولی کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 7 چھٹی جا کر آ گیا لیکن ابھی من کی مراد پوری نہیں ہوئی ہے، صاحب میں تو 15 چھٹی جا کر آ گیا لیکن ابھی تک مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو
ارے وہاں جو غریب نواز کا دربار ہے ان عطاؤں میں کمی نہیں ہے، تیرے جانے میں کمی ہو رہی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہو رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جانے کا شعور بدل گیا ہے۔ آج غریب نواز کے آستانے پر آپ دیکھیے بیکانیر سے کم سے کم 15 بسیں چھٹی کی رات کو روانہ ہو رہی ہے، مگر حال کیا ہو رہا معلوم ہے صاحب؟ لڑکے تو جا رہے ہیں سگریٹ کے پاکٹ ڈال کر، یار گھر تو پی نہیں سکتے، کم سے کم سفر میں پیتے رہیں گے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے نا غریب نواز کے آستانے پر چھٹی پر بسیں جا رہی ہے، عورتوں سے بھری ہوئی بسیں۔ ان سے پوچھو تمہارا شوہر کہاں؟ کہا وہ تو گھر پہ کل کام پر جائیں گے، داڑھی کھوٹی نہیں کر سکتے۔ تو تمہارا بھائی کا وہ بھی نہیں ہے، تو تمہارا بچہ کہا وہ بھی نہیں ہے، یہ بیٹی ہے اسے لے کر آئی ہوں تاکہ یہ سفر میں میرے ساتھ میں رہے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کبھی گانا سنتے ہوئے ہم غریب نواز کے دربار میں جا رہے ہیں، کبھی ہم کسی انداز سے ان ولیوں کے آستانوں پر جا رہے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں آستانہ خواجہ ہو یا غریب نواز کی اولاد کا آستانہ ہو یا غریب نواز کے سلسلے والوں کا آستانہ ہو، ان چشتی بہشتیوں کے آستانوں کی اللہ نے برکتیں وہ رکھی ہے کہ اللہ اکبر، چشتیوں کے دروازے ہوں یا قادریوں کے دروازے ہوں، اللہ نے ان دروازوں پر اثر وہ رکھا ہے کہ یہاں مانگنے والا خالی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ نعرہ تکبیر، محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مجھ کہتے ہیں صاحب 6 چھٹی ہو گئی، 8 چھٹی ہو گئی۔ میں نے کہا نادان تیرے جانے میں کمی ہے، تیرے انداز میں کمی ہو رہی ہے۔ غریب نواز کے دربار میں جاتے تھے سرکار صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ ناگور کے حمید الدین جایا کرتے تھے۔ ان کے ادب کا مقام یہ ہوتا تھا کہ یہ جب اجمیر کے کانکڑ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی جوتیاں سمیٹ کر اپنی بغل میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اجمیر کی زمین پر کبھی پاخانہ پیشاب نہیں کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے حمید الدین پیشاب کرنے کے لیے تم اجمیر کی کانکڑ سے باہر جایا کرتے ہو، حدوں سے باہر جایا کرتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، آپ کہتے تھے کہ پیر کی زمین پر پیشاب پاخانہ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، اور آج ہم پیروں کے آستانے کے قریب نہ معلوم کیسی کیسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پیروں کے آستانے کے قریب یہاں لوگ سوئیں گے، سونے والا کوئی موبائل پر پکچر دیکھے گا، کوئی فلم دیکھے گا، کوئی نوٹنکی دیکھے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سرکار صوفی صاحب جوتی نہیں پہنتے تھے اجمیر کی زمین پر، پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے۔ جب پیر کی زمین کا ادب کیا ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو۔ آستانے کے پاس میں بیٹھے ہو، دل کھول کر بولو، دل کھول کر بولو۔ اور آج عبدالنبی شاہ کے آستانے سے منظور صاحب نے اس لیے نہیں بلایا کہ خالی آؤ اور چلے جاؤ، بلکہ اس لیے بلایا کہ عبدالنبی شاہ کے آستانے سے ادب کی خیرات لے کر جانا اور مانگنے کا سلیقہ لے کر جانا، مانگنے کا سلیقہ لے کر جانا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صوفی صاحب دیکھیے ادب سے ملتا کیا ہے۔ اگر میں 5 منٹ آستانے پر بیٹھا رہوں گا، 10 منٹ درگاہ شریف کے آس پاس بیٹھا رہوں گا، ادب کروں گا کہ نہیں میرا پیر اندر لیٹا ہوا ہے، میرا مرشد اندر لیٹا ہے، یہ زمین میرے مرشد کی ہے، یہ آستانہ میرے پیر کا ہے۔ خالی اگر اتنا دل میں جان لیا تو خدا کی قسم یہاں بیٹھ کر کسی پر نظر ڈالنے کا دل نہیں کرے گا، نظریں بہکے گی نہیں، دل بہکے گا نہیں، وجود تمہارا بہکے گا نہیں۔ جب ادب کرو گے تو کیا ملتا ہے؟ بزرگ کی اگر نظر پڑ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ صوفی صاحب ادب کرتے تھے تو مقام کیا ملا معلوم ہے؟ وہ حضرت صوفی صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، غریب نواز کی جو مسجد تھی اس میں امام صوفی صاحب تھے۔ اب سوچو جلال سر کی مسجد میں کوئی نماز پڑھائے، امام کوئی بھی ہو، نماز پڑھنے والے سید
نماز پڑھنے والے سادات، جب صوفی صاحب امام تو غریب نواز کی مسجد کے جو مقتدی ہوں گے وہ سارے ولی. بولو یار، غریب نواز کی مسجد کے مقتدی ولی. جیسے ہی صوفی صاحب اللہ اکبر نماز شروع کرتے تو سب کو کعبہ نظر آیا کرتا تھا. اجمیر کی مسجد میں کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر حمید الدین ناگوری کہتے ان کی نظروں کے سامنے کعبہ آ جایا کرتا تھا. لوگوں، ہم تو نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبے شریف کے، کعبے کی سمت ہم اپنا چہرہ کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتانا کتنی نمازوں میں ہمیں کعبہ نظر آیا ہے، کتنے سجدوں میں ہمیں کعبہ نظر آیا ہے، کتنی نمازوں میں ہمیں کعبہ نظر آیا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ کمال تھا حمید الدین ناگوری کا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہر ولی کو کعبہ نظر آیا کرتا. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ہر ولی سوچتا تھا یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میری ولایت کا صدقہ ہے کہ مجھے کعبہ نظر آیا کرتا ہے. جیسے ہی صوفی صاحب ایک دن لیٹ ہو گئے، ایک دن لیٹ ہو گئے، لیٹ ہونے کی وجہ سے امام بدل گیا، اور جیسے ہی امام بدلا اس نے اللہ اکبر کہا. آج کسی ولی کو کعبہ نظر نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. امام بدلا تو نظارہ بدل گیا. معاملہ یہ تھا کہ نماز سب نے پوری کی، سب دل میں سوچ رہے تھے یا اللہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آج نماز میں کعبہ نظر نہیں آیا، آج نماز میں کعبہ نظر نہیں آیا. غریب نواز کے پاس میں بیٹھے ایک نے کہا سرکار شاید مجھ سے آج کوئی خطا ہو گئی، آج مجھے نماز میں کعبہ نظر نہیں آیا. دوسرے نے کہا مجھے بھی نظر نہیں آیا. اب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کیا تمہیں بھی نظر آتا تھا، کیا تمہیں بھی نظر آتا تھا؟ کہا سب کو نظر آیا کرتا تھا. غریب نواز نے مسکرا کر کہا اے جماعت اولیاء، یہ تمہاری ولایت کا کمال نہیں تھا، یہ حمید الدین کی ولایت کا کمال تھا کہ جب امام وہ ہوتا ہے تو اللہ اکبر سارے ولیوں کو کعبہ نظر آیا کرتا ہے. ادب کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے. ادب کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم تو خالی ولیوں کی باتیں سنتے ہیں، ولیوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں یہ شعور تک نہیں آیا کہ میرا پیر نمازی تھا، میں بے نمازی کیسے رہوں گا؟ میرا پیر شریعت والا تھا، میں شریعت سے دور کیسے رہوں گا؟ میرا پیر تو مسجدوں میں سجدہ کرنے والا تھا، میں مسجدوں سے دور کیسے رہوں گا؟ میرا پیر تو نبی کی محبت تقسیم کرنے والا تھا، میں نبی کی محبت سے دور کیسے رہوں گا؟ میرا پیر تو حسین اعظم کے جام پلانے والا تھا، میں امام حسین کی محبت سے دور کہاں رہوں گا؟ میرا پیر تو چشتی میخانے کا پلانے والا تھا، میں چشتی میخانے سے دور ہو کر زندگی کیسے گزاروں گا؟ اللہ اکبر. یاد رکھنا آج اگر نماز ہم چھوڑ رہے ہیں تو بدنام تم نہیں ہو رہے ہو، بدنام تمہارے پیر کا آستانہ ہو رہا ہے. اگر شریعت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پیر کا آستانہ بدنام ہو رہا ہے. جوا ہم کھیل رہے ہیں، ہمارے پیر کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا سلسلہ بدنام ہو رہا ہے. سٹا اور ناچ گانا ہم کر رہے ہیں، ہمارے پیر کا آستانہ بدنام ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، تمہیں چشتی بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں قادری بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں سہروردی بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں نقش بندی بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں جو بھی بننا ہے سچے بنو. اس لیے کہ دکھاوا تم منظور شاہ کے سامنے کر سکتے ہو، حاتم شاہ صاحب کے سامنے کر سکتے ہو، نوشاد کے سامنے کر سکتے ہو، لیکن تیرا پیر جس بارگاہ میں مقبول ہے اس کے سامنے دکھاوا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ رب تجھے بھی جانتا ہے اور تیرے دل کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے. ہم عرس میں آئے، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، غریب نواز کے یہاں جا رہے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے. اتنے بڑے مجمع میں مجھے خالی کوئی بھی اتنا بتا دے، اتنے بڑے مجمع میں خالی اتنے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی خالی اتنا بتا دے کہ غریب نواز سنجر سے چل کر ہندوستان آئے، پیدل سفر، کئی منزلیں، لیکن مورخ
تاریخ لکھنے والا حیران ہے، مہینوں کا سفر تھا، پیدل سفر تھا، اللہ اکبر، سردی بھی تھی، گرمی بھی تھی، طوفان بھی تھی، آندھی بھی تھی، سب کچھ تھا، ماحول سارا تھا، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، کہیں صبح ہے، لیکن تاریخ لکھنے والا اپنی آنکھوں میں اشکوں کی برسات کر کے کہتا ہے، اے سفید گنبد والے مہاراجا تیری عظمت کو سلام، اے اجمیر کے راجا تیری عظمت کو سلام، اے اکھنڈ بھارت کے مہاراجا تیری عظمت کو سلام۔ اتنا لمبا سفر سنجر سے لے کر اجمیر شریف تک کیا، لیکن غریب نواز کی ایک نماز قضا ہونا تو دور، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا بھی نہیں ہوئی ہے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور ہم آستانوں کے قریب بیٹھ کر کبھی عشاء چھوڑتے ہیں، کبھی مغرب چھوڑتے ہیں، کبھی عصر چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی نماز چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی نماز چھوڑتے ہیں۔ ہم سوچیں گے کیا مقبول ہو جائیں گے؟ نہیں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں خالی یہ کہہ کر، قادری بنو، چشتی بنو، نقشبندی بنو، سہروردی بنو، سچے بنو۔ اگر سچے بنو گے تو کامیاب رہو گے، ورنہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے دو شعر پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ پیری مریدی اس لیے نہیں ہے کہ مرید بننے کے بعد تو بے خوف ہو جا کہ بس اب مجھے نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ شریعت کی ضرورت، پیر بخشوا دے گا۔ خدا کی قسم یہ پیر ہے، اور جو پیروں کا پیر ہے جسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے نمازی کو میرا بس چلے تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں۔ پھر ہمارے پیر صاحبان ہم جیسے بے نمازیوں کو دامن دیں گے قیامت کے دن؟ نہیں، جو بھی بنو سچے بنو، پٹا ڈالو عقیدت کا، چشتیت کا، قادریت کا، نقشبندیت کا، سہروردیت کا، سچا پٹا ڈالو۔ پٹا ڈالو گے تو فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ بتا دوں؟ سب کی ہاں ہو تو بتاؤں۔ پٹا ڈالنے پر قادریت کا، چشتیت کا، نقشبندیت کا، سہروردیت کا، اپنے پیر کی محبت کا پٹا اگر گلے میں ہوگا نا تو فائدہ یہ ہوتا ہے، حاتم شاہ جی، شہر میں کتا پکڑنے والی گاڑیاں آتی نا کتا پکڑنے والی بستیوں میں، تو وہ گاڑی آتی ہے، کتے پکڑ کے لے جاتی ہے۔ اب اسی میں کوئی کتا اگر پٹے والا کتا ہو، اب سارے کتوں کو ڈال رہے ہیں، چھوڑا بیڑا ہو جاوا، ٹابر بیڑا ہو جاوا، ٹنگر بیڑا ہو جاوا، مزہ لے ہوا، بوڈیا بھی بیڑا ہو جاوا، سگلا انہ بنہ کھڑیا رہے، او بھاگا دے۔ اس طریقے سے پکڑواتے ہیں لوگ، پکڑ کے انہیں گاڑی میں ڈالتے ہیں۔ لیکن سنو، اگر کسی پٹے والے کتے پر وہ ہاتھ ڈال دے نگر نگم والے تو پورا محلہ شور مچا دیتا ہے، اسے مت پکڑنا، دوسروں کو پکڑو۔ ہم نے کہا واہ بھائی، یہ بھی کتا وہ بھی کتا، یہ بھی جانور وہ بھی جانور، پھر اسے پکڑوا رہے ہو، اسے بچا رہے ہو، کیا مسئلہ؟ تو کہنے والوں نے کہا جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے وہ لاوارث ہے، اور جس کے گلے میں پٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی کا پالتو ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔